کہ جب کھانے بیٹھو تو کہ اس نے پرووائڈ کیا ہے اس کا نام لے لو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب کھا چکو تو اس کا شکر ادا کرو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ تو جب یہ بندہ جو ہے دو چیزیں کرتا رہے، ہر چیز مانگے اللہ سے، چھوٹی سے چھوٹی اللہ تعالیٰ سے مانگ۔ حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ کیوں مانگو؟ پھر موچی کے پاس جاؤ سیدھے، لیکن اللہ سے مانگو ایک تو اس وجہ سے کہ بھائی پتہ نہیں وہ موچی ملے گا بھی کہ نہیں، اور اگر مل بھی گیا تو تم سے تمہارا کام کرنے پر راضی ہو جائے گا کہ نہیں، اور اگر راضی بھی ہو گیا تو ٹھیک کرے گا یا غلط کر دے گا، خراب کر دے گا۔ یہ سارے کام تو کوئی اور کر رہے ہیں۔ آپ دکان کھولے بیٹھے ہیں، آپ کے بس میں ہے کہ گاہک کو بلا لیں، زیادہ زیادہ آپ مارکیٹنگ کر سکتے، لیکن کسی کے دل میں یہ ڈالنا کہ جاؤ وہاں سے مال خریدو، تو یہ کوئی اور کر رہا ہے نا، اس کا شکر تو ادا کرو اور اسی سے مانگ لو کہ اللہ میرے سارے کام درست کر دے، اور جب ہو جائے تو شکر ادا کرو۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بندے کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط کر دیتی ہیں۔ جب تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر انسان یہ خود سوچتا ہے کہ جو میرا اتنا بڑا انعام کرنے والا ہے تو اس کے احکام سے میں نافرمانی کروں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ کل کو موت آنے والی ہے، اس کے سامنے جواب دینا ہے ہر چیز کا۔ تو جب یہ تصور تعلق اللہ قائم ہوتا ہے تو خود بخود انسان جو ہے وہ لگ جاتا ہے اس فکر میں کہ میرا کوئی کام اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پڑھائی ہوگا نا سورہ فاتحہ جو ہے تو سارے قرآن کا خلاصہ، یہ تو سنا ہوگا نا، اس واسطے ہر نماز میں ہر رکعت میں، سمجھے 4 رکعتوں کی نماز ہے تو اس میں آخری 2 رکعتوں میں کوئی صورت نہیں پڑھنی، فاتحہ ضرور، سمجھے اتنا بڑی۔ اس کا اگر تجزیہ کریں تو پہلی 3 آیتیں جو ہیں وہ شکر ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ حمد ہے نا، حمد ہے اللہ کی جو رب العالمین ہے جو مالک یوم الدین ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی 3 آیتیں حمدی کو آپ شکر کریے، پھر آخر 3 آیتیں جو ہیں وہ دعائیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ 3 آیتیں کیا ہیں؟ دعا۔ تو سب سے پہلے قرآن نے یہ سکھا دیا، قرآن کھولتے ہی، کہ یہ 2 چیزیں اپنا لو، ایک اللہ تعالیٰ کا شکر، ایک اللہ تعالیٰ سے مانگ۔ سورہ فاتحہ کو دیکھو، سمجھے بھائی، سورہ فاتحہ پہلا سبق ہے قرآن کا، سب سے پہلے کھولتے ہی جو آتا ہے اس میں یہ ہے کہ نماز پڑھو، اس میں یہ ہے کہ روزہ رکھو، کیا ہے؟ حمد یعنی شکر، اور آخر میں دعا۔ تو یہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ بھائی یہ 2 چیزیں لازم پکڑ لو اپنی زندگی، جب یہ کرو گے تو نماز بھی ہو جائے گی، پھر روزہ بھی ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے ذریعے تمہارا اللہ سے تعلق جڑ جائے گا۔ تو بس یہ چیزیں تو پہلے باندھ دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے دے۔ www.darsequran.com